اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ حضرت استاذ محترم نائب رئیس دارالفتہ جامعہ دارالعلوم کراچی و مدیر مدرسہ مدنیہ بلال کالونی حضرت اقدس فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت اقدس میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے پندہ نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ اور محترم خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، اس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے ہم سب کو اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ بھی میرے ساتھ اس دعا کو دہرائے بلند آواز سے، رب اغفر، اور بلند آواز سے، رب اغفر، سامنے سے آواز نہیں آ رہی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر، نہیں یہ کیا بات ہے، بلند آواز سے دعا مانگ رہے ہو اللہ کے دربار میں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا یاد ہو گئی؟ سناؤ پھر، کھڑے ہو کر سناؤ۔ کوئی سنائے گا بھائی مختصر سے دعا؟ جی سناؤ، کھڑے ہو کر سناؤ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ماشاء اللہ، چلو اور بھی ہمت کریں، کسی کو یاد آتی ہے جلدی جلدی، شاباش، ماشاء اللہ، اور جی وانت خیر الراحمین، یاد کر لو بھائی، رب اغفر، اور بلند آواز سے بھائی سب کو یاد ہو جائے نا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور بلند آواز سے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دعا یاد ہو گئی ماشاءاللہ جی۔ اب اس کا تھوڑا سا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس سے انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، کہ ہم اور آپ دعا میں قرآن کریم کی بہت ساری دعائیں ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اور بیانات کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اس میں بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کوئی ربنا آ جائے
یا رب بھی آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے دعائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اسی طرح جہاں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جہاں بھی اس طرح کا الفاظ آ جائے سمجھ لو یہاں کوئی نہ کوئی دعا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مسنون دعاؤں جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں، احادیث نبویہ کی دعائیں ہیں، اپنی ایک کتاب مناجات مقبول، کتاب کا نام کیا ہے؟ مناجات مقبول۔ ہفتے میں 7 دن ہوا کرتے ہیں، تو ہر دن کے مقابلے میں ایک ایک منزل ہے وہ۔ اگر وہ کتاب پڑھی جائے تو 7 دن میں وہ قرآن و سنت کی ساری دعائیں آ جائیں گی۔ آج ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے۔ سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کا بہترین طریقہ یہ دعائیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ ان دعاؤں کا ہم یاد کر سکیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی رب اغفر ورحم، تو یہاں سب سے پہلا لفظ ہے رب اغفر، اے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما۔ رب اغفر کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ تو یہاں ایک لفظ یہ بھی شامل کرے، اے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جس سے سوال جواب ہوگا اس کے لیے آگے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نوقظ عذب، جس سے سوال جواب شروع ہو جائے تو وہ بندہ پھر آگے نکل نہیں سکے گا۔ اور کیسے کیسے سوالات ہوں گے اور کیسے کیسے امتحانات ہوں گے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم زبان سے دفاع کرتے ہیں اور سچ اور جھوٹ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگا دیں گے اور پھر پوچھیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ زبان پر تالا لگ جائے گا اور انسان کے اعضاء جوارح سے سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے سوال کیا جائے گا اس سے کون سا گناہ اس نے کیا، ہاتھوں سے سوال کیا جائے گا، ہاتھوں کو زبان مل جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے کہ جس جگہ بیٹھ کر ہم کوئی قرآن سنت کی بات کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کی محفل ہم نے قائم کی ہے، تو قیامت کے روز وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہاں ایک نورانی محفل ہے، آپ یہاں آ گئے تو یہ سڑک بھی اور یہ کرسیاں بھی اور یہ مقام بھی یہ گواہی دے گا کہ اللہ اثر کے بعد یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یوم الدین تحدث اخبارہا، قیامت کے روز زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا۔ اگر آپ نے اس مقام پہ کوئی اچھا کام کیا تو آپ کے حق میں اچھی شہادت آ جائے گی، اور اگر آپ نے کوئی محفل اس قسم کی محفل آپ نے قائم کی جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو محفل کے خلاف آپ کے خلاف ہے، گواہی آپ کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو کہ نامہ اعمال بھی ہے، انسان کا جو نامہ اعمال ہے اس میں بھی ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے، تو یہ بھی انسان کے حق میں انسان کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہے آپ یہ کرام کاتبین جو ہمارے کندھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو 4 گواہیاں آپ کے سامنے آئیں گی اور ان تمام چیزوں کو متعلق سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اسی لیے مغفرت کی ضرورت ہے، ہم ان سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ من نوقش عذب، جس سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے وہ پھنس جائے گا، آگے نکل نہیں سکے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے تعلیم دی کہ تم یہ دعا مانگ لیا کرو، رب اغفر، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما۔ مغفرت کے نتیجے میں سوال جواب کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو اس لیے ایک فائدہ تو یہ ہوا اس آیت کا
رب اغفر سے مراد کامل مغفرت، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ورحم وانت خیر الراحمین۔ ورحم کے کیا معنی؟ ورحم کے بھی اے اللہ ہمارے پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے پر رحم فرما۔ تو ہمارے پر رحم فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ورحم کے معنی ہمارے اوپر رحم فرما، یعنی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، حلال و حرام کی تمیز نصیب فرما، نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو ورحم کا مطلب ایک مطلب اے اللہ ہمارے پر رحم فرما، کیا مطلب؟ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اور برہم کا ایک دوسرا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ ہمارے پر رحم فرما، یعنی ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ مہربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں رب اغفر ورحم، اے اللہ ہمارے پر رحم فرما، تو ایک رحم کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں حلال مال وافر مقدار میں عطا فرما، حلال روزی وافر مقدار میں عطا فرما۔ روزی روٹی کی ضرورت ہے نا بھائی، تو برہم کا مطلب اے اللہ ہمارے پر رحم فرما، یعنی ہمیں حلال روزی وافر مقدار میں کشادگی کے ساتھ عطا فرما۔ یہ برہم کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور ایک تیسرا مفہوم بھی یہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ ہمارے پر مہربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں جنت نصیب فرما۔ تو قرآن کریم کی ایک مختصر سی دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ دعا آپ نے بھی دہرائی اس بار بار کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے اندر یہ 4 مفہوم بیان کیے گئے۔ کامل مغفرت کا بیان ہم اللہ سے حاصل کریں کہ اللہ ہماری کامل مغفرت فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا مفہوم ورحم کا۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمیں حلال روزی وافر مقدار میں عطا فرما۔ آج دنیا میں کوئی ہے ایسا جس کو روٹی روزی کی ضرورت نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بیغم نباشا، اگر باشد بنی آدم نباشا۔ اس دنیا میں کوئی انسان آپ کو بے فکرہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی انسان نظر آ جائے بے فکرہ کہ اس کو روٹی نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، تو کوئی فرشتہ ہی ہوگا، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ضرورت ہے تمام تر چیزوں کی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ایک مختصر سی دعا سکھا دی، اس میں مغفرت کی بات بھی آ گئی، نیکیوں کی توفیق بھی آ گئی، حلال روزی کی بات بھی آ گئی، اور ہمارا آخری مرکز جو ہے اور آخری مقصد کیا ہے؟ حصول جنت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ یاد رکھو ہے میرے بھائی، میری گفتگو ختم ہو گئی، کہ یہ دعا آپ ضرور یاد کر لیا کریں۔